इफ्तिखार आरिफ ने इस मुसलमानों की जो शेरी रवायत है, ख़ास तौर पे वाक़े करबला के सादहात जो है, उन सब को अपनी असली सूरत हाल में दोबारा ज़िंदा किया। इन तमाम वाक़यात को गज़ल के शेर में लाना ये बहुत मुश्किल काम है। यूनिवर्सिटी ने इफ्तिखार आरिफ साहब का नाम 10 मकबूल एलमनाई की लिस्ट में शामिल किया है। कराची पहुंचा तो टेलीविज़न सेंटर जाते ही सबसे पहले इफ्तिखार आरिफ साहब के कमरे में गया। इस मोहब्बत और तपाक से मिले कि सारी अजनबियत दूर हो गई। उस पे कमाल जो तुरफा तमाशा है वो ये है कि उस तहसीब शाइस्तगी के हाले के अंदर जो एक रोशनी है वो रोमानवियत की है। कोशिश तो मैं नहीं कहूँगी, अगर मुझे कॉन्फिडेंस दिया तो उनमें बड़ा हाथ था इफ्तिखार भाई का। खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं, अपने अपने प्यारों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को हूट करता रहता हूँ। 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है, खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद पड़ती रहती है और वो अलग सबसे इंतज़ार करता है एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साथ का जिसमें सानहा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर ये ख्वाहिश रखते हैं, कहा भी गया है कि खुशगुमानी रखी जाए, बदगुमानी से बचा जाए और एतराफ़ किया जाए किसी की सलाहियतों का, किसी की अज़मतों का, रिफ़तों का। और अगर इखलाकी महराज पे हो कोई तो फिर तो बहुत ज़्यादा बनता है। अब हम कितने हैं कितने नहीं हैं इस महराज पे, ये सवाल भी अपनी जगह पे है। बहुत सारे ऐसे असहाब हैं, शख्सियात हैं जिनको अल्लाह ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों से नवाजा, फिर चेक भी कर लिया। आज बातें इधर उधर की ज़्यादा नहीं होंगी। अभी आपने जो देखा है जनाब सैयद इफ्तिखार आरिफ, एक मंजी हुई शख्सियत, अदबी नाम, उर्दू की जितनी तरवीज व इशात हुई है उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है, इसमें कोई शक नहीं। और वो जो ख़ुद चल के आए हिंदुस्तान से पाकिस्तान, कि मैं कुछ 2 साल का बच्चा होते हुए कैसे आ सकता था, लेकिन मैं पाकिस्तान ख़ुद आया, मैंने चूज़ किया 1965 में। कुछ बातें ये भी करेंगे कि अदिब्बा के अंदर, साफ़ियों में तो है तंजीमें, गिरोह, शख्सियत, ऊंचाई नीचाई, गिरोहबंदियाँ साफ़ी तंजीमों में भी हैं, इसी तरह अदिब्बा के अंदर भी हैं। हालांकि अदब का नाम आता है तो हम समझते हैं कि अदब तो अदब है ना जनाब, लेकिन उसमें भी अगर मैं, मेरी बुलंदी, ये चीज़ें हैं, ये इंसानी बशरी खामियाँ मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी की ज़िंदगी में ट्रिब्यूट देना, खिदमात का एतराफ़ करना, इज़्ज़त देना, और ख़ास तौर पर एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में, फ़िल्म की शक्ल में, और एक अदीब को, एक शायर को, क्यों? इसी भी बात करेंगे कि हम तलखियाँ एक तरफ रखते हुए कब एतराफ़ करना शुरू करेंगे और गलतियाँ माफ़ करना शुरू करेंगे, ये हमें सोचना है। इफ्तिखार आरिफ पे फ़िल्म बनी और उसका नाम है 12वां खिलाड़ी। आपने सुन भी लिया 12वां खिलाड़ी का मतलब क्या है। अगर इफ्तिखार आरिफ भी 12वां खिलाड़ी है तो फिर मैं तो पता नहीं 13वां 14वां होगा। आप कितने नंबर पे आते हैं? अपनी शख्सियत में निखार लाना होगा, बेहतरी लानी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये मूवी क्यों बनी, ये फ़िल्म क्यों बनी, ये डॉक बनाने का ख्याल क्यों आया और कैसी बनी, अच्छी बनी, बुरी बनी। मुझे अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगेगी। पाकिस्तान टेलीविज़न इसको रिलीज़ करेगा और वज़ारत इत्तलात व नशरियात का मुकम्मल ताउन इस मूवी को, इस फ़िल्म को, इस डॉक्यूमेंट्री को हासिल है। आप अनकरीब पूरी डॉक्यूमेंट्री PTV के मुख्तलिफ़ चैनल्स पे देख सकेंगे। इसीलिए हमने फिर लगते हाथ बुला लिया है इस फ़िल्म को बनाने वाली, जो डायरेक्टर भी हैं, जो बहुत कुछ हैं, बल्कि वही सब कुछ हैं। और उन्होंने फिर क्यों सोचा, कैसे कंसीव हुआ ये आइडिया और क्यों कर चल निकली वो ऐसे लोगों में। हालांकि आप तो डेवलपमेंट के काम में ऐसी चीज़ें करती हैं, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ मूवीज़ बनाती हैं, लेकिन ये किधर आ गए हो? आप पूछते हैं ना। इस फ़िल्म को बनाने वाली आयशा अकरम, बहुत शुक्रिया आपके आने का। नामवर सहाफ़ी,
मुसन्निफ़ मुअर्रिख़ तज्ज़िया कार जनाब डॉक्टर फ़ारूक कादर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। फ़िल्म मेकर हैं और फ़िल्म को ऐसा बनाया, तनकीद भी होती होगी लेकिन छोड़ा नहीं, फिर ख़ुद तनकीद करने लग गए, क्रिटिक। हारून शुएब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। हाँ जी आयशा जी, थैंक यू सो मच। निक नेम से तो नहीं मैं बुलाऊंगा लेकिन ये बताएं कि ये इफ्तिखार आरिफ साहब ही क्यों, और क्यों ज़हन में ये आया? इफ्तिखार आरिफ साहब, देखिए जब कभी अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है कि अच्छा वो एक शायर हैं, अदीब हैं, क्या आप उनसे इम्प्रेस होकर आपने ये फ़िल्म बनाई है या क्या किया है? तो लेकिन जब कभी मेरी उनसे मुलाकात होती थी, मैं सिर्फ उनको शायर की नज़र से नहीं देखती थी कभी भी। नहीं मैं एक जगह, वो आगे चल के हम दिखाएंगे, बताएंगे कि वो कहा जाता है बड़े रोमानवी हैं और ख़वातीन में बड़े मकबूल हैं। ये वजह भी है आपकी कि उनको चूज़ करने का, है ना? नहीं जनरेशन का काफ़ी फर्क है। लेकिन वो भी इफ्तिखार आ रहे हैं। ऐसी खैर ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अलबत्ता मैं जब कभी उनके साथ बैठती थी, उनसे गुफ्तगू जब होती थी या उनके किस्से सुना करते थे, तो मुझे वो सिर्फ एक शायर और अदीब नज़र नहीं आते थे। उनके पास उससे बहुत ज़्यादा कुछ है बयान करने के लिए, सुनाने के लिए, बताने के लिए। उनका एक जो सफ़र था लखनऊ से शुरू हुआ और फिर वो कैसे पाकिस्तान आए और फिर रेडियो पाकिस्तान, MPTV, उर्दू मुक्तदरा कौमी ज़ुबान, उर्दू मरकज़ लंदन, ये सारे जो उनका एक ट्रैवल था, ये सारा उसको मैं एक फ़िल्म मेकर की नज़र से देखती रहती थी और मैं सोचती थी कि अच्छा मतलब ये सिर्फ शायर अदीब नहीं है, जो कि बहुत बड़ा नाम है, तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे लिए इंस्पिरेशन ज़्यादा ये थी रेडियो पाकिस्तान, PTV, और क्योंकि ये इदारे तो देखिए बन चुके थे, ठीक है, लेकिन ये वो हैं जिन्होंने इन इदारों को परवान चढ़ाया। अगर आप PTV की बात करते हैं, PTV में ये हेड थे स्क्रिप्ट्स के, ठीक है जी बिल्कुल। और आप जितने भी सुपर हिट ड्रामाज हैं, खुदा की बस्ती से लीजिए, आप शहज़ोरी लीजिए, अंकल उर्फी लीजिए, वो सब इन्हीं के ही ज़माने के बनाए हुए हैं। अब जब ऐसे स्क्रिप्ट से प्रूव किए जाते थे और ये करते थे, तो फिर आप सोचिए कि ड्रामास कैसे हिट नहीं होंगे, किस तरह से सुपर हिट। वो कौन सा पॉइंट, वो कौन सा नुक्ता जिंदे विच गल मुकदी है, वो क्या था जो आपने कहा कि नहीं अब मैंने ये बनाना है, कुछ करना है? आई थिंक उनका सफ़र ही था, जो कि मतलब अगर आप देखें कि मैं जब ये सोचती कि अगर मैं इन पे फ़िल्म करूं तो अच्छा मैं रेडियो पाकिस्तान को फ़िल्म करूंगी, मैं PTV को फ़िल्म करूंगी, और यही इंस्पिरेशन रही। और PTV की हिस्ट्री आपको पता है कि मतलब हम सब बड़ी रिच है, बहुत रिच है, इसमें तो कोई शक नहीं। आज जितने चैनल्स हैं, मुझे तो ये कहना चाहिए कि वो PTV के ही मरहून मिन्नत है सारे के सारे। बल्कि जो अच्छी उर्दू या कोई भी लैंग्वेज, डॉक्टर साहब, अच्छी उर्दू या कोई भी लैंग्वेज अगर अच्छी बोली जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि बचपन में PTV देखना, और इसमें देयर इज़ नो डाउट कि तरबियत, अपना कुर्ब जवार, सोहबत, वो अपनी जगह पे है, लेकिन PTV का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। ये बताइएगा, आपने भी ये फ़िल्म देखी है डॉक्टर साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब को ज़हन में रख के, मैं बाद में आऊँगा कि क्यों अदिबा में, साफ़ियों में क्यों गिरोहबंदियाँ, शख्सियत के खौल भी हैं, वो खुल के बात भी करनी चाहिए, क्रिटिक भी हमारे साथ बैठे हैं, वो तो मूवी पे बात करेंगे। ये इफ्तिखार आरिफ साहब और फिर आयशा अकरम की ये काविश आपने भी देखा है, उसमें क्या आपको नज़र आया, आपकी आंखों ने क्या देखा? अच्छा, ये जो आप उससे बात पूछ रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें ये था कि देखें, हम सतह से नीचे उतर के बाज़-औक़ात नहीं जाते, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं आपके सवाल का सीधा सीधा साफ़ती जवाब दूं तो फिर ज़रा ज़्यादती होगी। तो मुझे आप इजाज़त दें। नहीं, आप ज़ेर ज़बर पेश जिधर भी जाना चाहें आप जो है। ज़ेर नहीं ज़बर। अच्छा, तो देखें, एक तो हम ये देखें कि ये क्या वजह थी कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो पायनियर है यहाँ इस टेलीविज़न का और ड्रामा का और म्यूज़िक भी और बेशुमार चीज़ें जो उसने बनाए, और वो ऐसे ट्रेंड थे कि आज हम कोई 55-60 बरस होते हैं PTV को बने हुए, आज भी हम उसको याद करते हैं, शहज़ोरी को भी याद करते हैं, उसको बेशुमार चीज़ें हैं ना,
ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ سبب کیا تھا اور کیا راز تھا اس کا کہ وہ اس قدر چیزیں ہٹ ہوئیں کہ آج بھی ہٹ ہیں. تو یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی. آج ہر آدمی ڈائجسٹ پکڑتا ہے, ڈائجسٹ پکڑ کے ایک سیریز لکھ دیتا ہے یا سیریل لکھ دیتا ہے نا, اور وہ آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں, اس میں گلیمر بھی ہوتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آپ اس کو کوئی نہیں, وہ دیکھ لیا تو ختم ہو گیا ہے نا. آپ نے زندگی میں چند ایسی فلمیں دیکھی ہوں گی جس کا نہ کوئی آپ کو نام بھولتا ہے, نہ اس کا کوئی کردار بھولتا ہے, نہ اس کا کوئی منظر بھولتا ہے. اسی طرح سے ہمارا ٹیلی ویژن ڈرامہ تھا, تو وہ اس کے پیچھے کون تھا یہ بتانا بڑا ضروری تھا. یہ عائشہ نے بتایا. ایک خدمت تو یہ ہے, لیکن میں تھوڑی سی ایک اس سے بھی ہٹ کے ایک باتیں بہت ساری ہیں کرنی دو ہیں فی الحال, اس کے بعد اگر آپ موقع دیں گے ہاں وہ بھی کریں گے. دوسری بات میں نے کرنی ہے, جیسے ہم رقص درویش دیکھتے ہیں ترکوں کا, مولانا روم کا جو ہے رقص درویش, ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں جذب کی کیفیت ہوتی ہے. جذب ہے تو ایک گھنٹوں وہ رقص میں ہے نا. اچھا اب ہم اپنی دھمال دیکھتے ہیں, جذب اس میں بھی ہے. آپ جب 7 شریف میں جا کے دھمال دیکھتے ہیں اس میں بھی ہے, اور وہ یہ جو میاں میر کا یا میلہ چراغاں پہ دھمال دیکھتے ہیں اس میں بھی ہے. لیکن مادھو لال حسین کا جی, لیکن ایک فرق ہے اس میں, ہمیں اس میں بڑی خاموشی سکون دکھائی دیتا ہے. ہمارے ہاں بے چینی کا اظہار ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ جذب ہو رہے ہیں اپنے اس کے ساتھ, مرکز کے ساتھ, یعنی اپنے اطمینان کے ساتھ, اور ہمارے ہاں بے چینی ہے اور قربان پتہ نہیں کس طرح سے قربان ہو جانے کی کیفیت ہے. اس میں ایک پرابلم ہے. یہ پرابلم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ پرابلم تربیت سے پیدا ہوتا ہے. اور یہ تربیت کون کرتا ہے معاشروں کی اور سوسائٹیز کی؟ وہ تربیت کرتے ہیں ادیب, شاعر, دانشور اور آپ کے فنکار. ہماری سوسائٹی میں ادیب بھی ہے, دانشور بھی ہے, فنکار بھی ہے, اور زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی نے ان کو 12واں کھلاڑی بنا کے رکھا ہوا ہے. ان کو جو ہے یہ اندازہ نہیں ہے ہماری سوسائٹی کو کہ اس سوسائٹی کو اگر گہرائی کسی نے دی ہے, معنویت کسی نے دی ہے, اور اگر کئی معاملہ بگڑا ہوا ہے تو اس کو سلجھانے میں انہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہے, تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو ہم ان کو نظر انداز کر چکے ہیں. تو اب یہ جو عائشہ نے کام کیا ہے, عائشہ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کے ایک گم کردہ ہیرو کو ایک ہیرو کے طور پہ سامنے لے کے آئی ہیں. اس سے یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمارے محسن ہیں افتخار عارف صاحب, ہم انہیں افتخار اردو کہتے ہیں, ہماری اردو شاعری کی آبرو ہیں. اچھا صرف ان کی یہ ایک شاعری تو نہیں ہے, جیسے عائشہ نے بتایا کہ اس میں وہ ایک فنکار بھی ہیں, وہ انہوں نے اسکرپٹ بھی لکھا. اچھا اس ڈرامے کو ایک شکل, پاکستان کے ڈرامے کا جو مزاج متعین ہوا وہ بھی انہوں نے کیا. اس کے علاوہ وہ بہت پڑھی لکھی شخصیت ہیں, جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہے اور سنا کرے کوئی, تو پھر آپ اس میں محو ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے سوسائٹی کے ہنگامے نے ایسی شخصیات کو جو خوبصورت اور نادر شخصیات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا ہے. جو عائشہ کی کوشش ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ایک کوشش سے تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر ہم اس راستے پر چل نکلے جس راستے کا انتخاب عائشہ نے کیا ہے, اور کچھ اور لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑے, تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ٹھہراؤ ہمیں نظر نہیں آتا اپنی سوسائٹی میں, یعنی ہمیں اپنے مزار پہ بھی ٹھہراؤ نظر نہیں آتا, ہمیں اپنے تصوف میں بھی ٹھہراؤ دکھائی نہیں دیتا, ہمیں سیاست پہ بھی نظر نہیں آتا. یہ ٹھہراؤ پیدا ہوگا اس تربیت کے مرحلے سے. میں اس وجہ سے عائشہ کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام کیا. سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک سول ایوارڈ یا انعام کی مستحق ہیں. انعام کی مستحق. اچھا جی, ڈاکٹر صاحب نے تو انعام کی مستحق قرار دے دیا ہارون شعیب صاحب, لیکن آپ کس حساب سے دیکھتے ہیں ٹیکنیکلی
اور ہر لیول پہ جو مجھے شاید وہ الفاظ یا وہ چیزیں نہیں آتی فنی اعتبار سے، فنی اعتبار سے، تکنیکی اعتبار سے، وہ کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے جواد، جو ایک دستاویزی فلم بنانے کے مختلف طریقے ہیں، اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو بایوپک ہے، جس جانرا کا انتخاب عائشہ نے کیا افتخار صاحب کی فلم بنانے کے لیے، اور پھر ان کے بہت سے ہم اثر بھی ہیں اور ان سے جونیئر بھی ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں بات کی اس فلم میں، اور بہت ایک رچ ڈاکیومنٹیشن ہو گئی اس فلم کے تھرو، جس کے لیے عائشہ بالکل بہت زیادہ تعریف کی مستحق ہے۔ افتخار صاحب ایک بہت بڑا نام، ان کے فنی اعتبار سے جو ان کی کنٹریبیوشن ہے، یا ٹیلی ویژن کے لیے جس طرح ان کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے، اس کے اوپر تو ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب اور آپ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، جب آپ ایک تہذیب کو ایک فلم کے تھرو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس طرح عائشہ نے بھی کہا، وہ سفر، وہ جرنی جو پورا افتخار صاحب کا رہا ہے، اگر اس کو ایک فلم کے اندر باندھنے کی کوشش کی جائے تو پھر آئی تھنک وہ اس ڈاکیومنٹری میں بہت اچھی طرح کیپچر کیا گیا ہے۔ اور جہاں پر بات ہوتی ہے اداروں کی، جیسے کہ عائشہ بات کر رہی تھیں کہ جس ادارے میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اور یہ وہ وقت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب پاکستان میں یہ ادارے اپنی بالکل نیسنٹ سٹیج پہ تھے، اس وقت ان اداروں کا جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا، بالکل اسی طرح ہی ہے۔ تو اس وقت جو ہے افتخار صاحب کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے، تو اس سب کو کیپچر کرنا، یہ آئی تھنک ایک بہت بڑا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، ایک پبلک سروس ہے کہ وہ سب اس کے تھرو، اس لینس کے تھرو ہم وہ سارا اس فلم کے اندر کیپچر کرنے میں عائشہ کامیاب ہوئی، اور ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اب یہ ڈاکیومنٹ ہو گیا ہے تاکہ آئندہ آنے والے بھی اسی طرح سمجھ سکیں کہ یہ پوری تہذیب، جس کو آج ہم پاکستان کی آئیڈینٹی کہتے ہیں یا پاکستان کا ایک نیشنل کیریکٹر کہتے ہیں، یہ کس طرح بنی ہے، اس میں مقتدرہ کا کیا کردار رہا ہے، اس میں پی ٹی وی کا کیا کردار رہا ہے، اس میں ریڈیو پاکستان کا کیا کردار رہا ہے، اس میں بحیثیت شاعر افتخار صاحب کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے، اور سب سے پہلے جس طرح آپ نے بات کی تھی زبان، اس کے حوالے سے کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اردو کے پھیلاؤ میں اس کو مزید وسعت دینے میں یہ اس طرح کے شاعر جس طرح کے افتخار صاحب ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے، تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ چلیں ایک راؤنڈ تو ہوا، وہ ناظرین وہ کہتے ہیں تم سے بچھڑ کر جائیں جان بہت شرمندہ ہے۔ اب یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ افتخار عارف صاحب کا شعر ہے، لیکن ہر بندہ سمجھتا تھا میں بھی بس شرمندہ ہی ہوں، کیونکہ بہت سارے بچھڑ کے بھی زندہ ہیں۔ لیکن خاص طور پہ میں پوری فلم تو نہیں دکھا سکتا تاکہ وہ تشنگی جو ہے نا وہ رہے کہ آپ نے یہ دیکھنی ہے، لیکن اس میں خواجہ نجم صاحب ایک حوالہ دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کس کا وہ حوالہ دیتے ہیں، اور پھر وہ آواز کیسی ہے۔ پی ٹی وی کا ذکر ہوا تو ایسی شخصیات کو بھی ٹریبیوٹ دینا چاہیے۔ افتخار صاحب کی شاعری، خواجہ صاحب کا بولنا، اور گانا کس کا ہے ذرا دیکھیے گا۔ انہوں نے جب وہ بھیجی دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، تو کہتی ہائے افتخار تم نے تو لگتا ہے میرے پہ لکھ دیا سارا۔ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو۔ یہ میڈم ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں، اور شاید فریدہ خانم یا ایک اور بھی بہت ہی نامور گلوکارہ تھیں، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ وہ کون تھیں اور پھر انہوں نے اس ڈاکومنٹری میں کیا اس کے بارے میں کہا گیا، یہ آپ کو دیکھنا ہوگی۔ عائشہ جی یہ بتائیے گا کہ آپ اس کے لیے کہاں کہاں جانا پڑا، کیا کیا کرنا پڑا، اور مال شال بھی بنا یا لگایا یا بنایا، یہ بتائیں مجھے۔ نہیں، ایکچولی یہ تھا کہ یہ تو میں نے اپنا شوق میں، اور یہ کہنا چاہیے کہ میں جس طرح سے دیکھ رہی تھی ان کا سفر، ٹھیک ہے، میں اس کو دیکھتے ہوئے، اور میں یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ ایک شاعر، افتخار عارف صاحب کی ایک شخصیت صرف محض ایک شاعر نہیں ہے۔ اور رہ گئی آپ کی بات کہ یہ مال دکھانے والی بات، تو
نہیں ایسا بالکل نہیں ہے, یہ میں نے بالکل اپنے ریسورسز پہ بنائی, اور شاید اس لیے تھوڑا سا اس کو ٹائم بھی لگا بننے میں, کیونکہ جب کبھی میرے پاس ریسورسز ہوتے تھے اور لوگ اویلیبل ہوتے تھے, اور پھر میں آہستہ آہستہ اس کے پیچھے کام کرتی رہی, اور بہت زیادہ کام کرنا پڑا تھا. پھر جس طرح کی شخصیات اس فلم کا حصہ ہیں وہ مطلب ماشاءاللہ بڑے نام ہیں, اور ان کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے اور ان کو اسکیجول کے حساب سے ان کو ارینج کرنا, اور پھر اس طرح سے ان کے انٹرویوز کرنا, تو یہ بڑا ہی صبر آزما قسم کا کام تھا. اور ڈانٹ کھانا. ڈانٹ کھانا اکثر لوگوں سے. اچھا پھر اس میں کیا مشکل کس قسم کی مشکلات آئی؟ مطلب آپ کو سفر کرنا پڑا, اردو والا بھی انگلش والا بھی, کیا کرنا پڑا؟ سفر تو ایسا میں نہیں کہوں گی جواد, لیکن یہ تھا کہ انتظار بہت کرنا پڑا, صبر بہت کرنا پڑا مجھے. وہی میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ تھا. آپ جب خود اپنے اینڈ پہ وداؤٹ اینی سپورٹ کر رہے ہوں تو اس وقت جو ہے آپ کو اپنے حساب سے پلان کرنا پڑتا ہے, اور پھر اویلیبلٹی کے حساب سے پلان کرنا پڑتا ہے. تو جو میں اپنے ریسورسز میں رہ کے کر سکتی تھی وہ میں نے میکسیمم ایفرٹس کی اس کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے. اور شاید یہ میرا اپنا بھی ٹیسٹ تھا کہ میں کیسے ایک پرسنالٹی کو کیسے پیش کر سکتی ہوں, اور ان کی ایفرٹس کو, اور ان کی. اچھا اس میں خواتین زیادہ اظہار خیال کر رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بندے قابو نہیں آئے یا ہچکچا رہے تھے, کیا تھا؟ میرا خیال ہے وہ ہچکچا رہے تھے. بندوں نے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا اینڈ بائی دا وے اسٹریٹ اوے انکار کیا آنیسٹلی. وہ معاصرانہ چشمک ہوگی. میں آنا اس طرف ہی اور آپ کے پاس ہی آنا ہے, میں اس سے پہلے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا ابھی یہ سوال ویسے مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کیا تھا, اور فلم جب ہماری لانچ ہوئی تھی اس وقت بھی بہت لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا. تو میں نے کہا بھائی اب مرد حضرات نے اگر مجھے ٹائم ہی نہیں دیا یا انہوں نے بات نہیں کرنی چاہی تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور خواتین جس طرح کے نام ہیں ماشاءاللہ سے, اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ہمیں افتخار عارف نے بنایا ہے, حسینہ آپا نے اس میں جس طرح سے ذکر کیا, تو وہ دیکھنے سے وہ تو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں. چلیں اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں, اسی پہ رہتے ہوئے ایک آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں جی شارٹ کے, اس میں کیا کہا جا رہا ہے. افتخار عارف صاحب معروف اور مشہور کس صنف اور طبقے میں تھے, ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ عارف کا مجھے معلوم ہے, یہ معلوم ہے کہ بہت ہی لڑکیوں میں بہت مقبول تھے. بہت سی لڑکیاں جو تھیں ان پہ فدا تھیں. یہ دو نہایت دلچسپ خوبرو نوجوان ہر ہفتے اپنی ذہانت سے ہمیں بالکل دنگ کر دیتے تھے. ظاہر ہے کہ خواتین تو بہت تھیں ان کے پیچھے, لیکن میں نے آج تک کبھی ان کا اسکینڈل نہیں سنا. تو میں تو افتخار کی جگہ یہ قسم کھا سکتی ہوں کہ بھائی یہ بہت شریف انسان ہے. بہت مقبول تھے. اور ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے تھے ابھی کہ وہ مردوں نے کیوں نہیں زیادہ دیے, فوری انکار ہی کر دیتا. آپ کو جملہ کہہ رہے تھے. نہیں میں کوئی جملہ نہیں کہہ رہا تھا, آپ ایسی نا خرابی کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے تو آپ ایک واقعہ سنیں. میں جنگ میں تھا, یونیورسٹی میں پڑھتا تھا کراچی میں, اور پتہ چلا کہ احمد ندیم قاسمی صاحب تشریف لائے ہیں کراچی میں, اور نیپا آڈیٹوریم میں خطاب کر رہے ہیں. تو مجھے جو میرے سینئر تھے انہوں نے کہا کہ یار تم جاؤ اور قاسمی صاحب سے ریکویسٹ کرنا کہ سر جنگ کے لیے انٹرویو دے دیں. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں ٹین ایجر ہوں گا, زیادہ 20 سال عمر ہو گئی ہوگی, 21 سال ہو گئی ہوگی, اور مطلب یہ ہے کہ میں ہجوم میں گھس سکتا. ٹین ایجر 19 تک ہوتا ہے, پھر ٹین ایجر نہیں ہوتا. تو یہی عمر ہوتی ہے نا. تو میں ہجوم میں گھس سکتا تھا, لیکن وہ اتنا بڑا ہجوم تھا ان کے گرد خواتین کا اور لڑکیوں کا کہ میں ان تک نہیں پہنچ سکا. تو احمد ندیم قاسمی ہوں, افتخار عارف ہوں, فیض صاحب ہوں, تو آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے گرد ایک یعنی اپنا کیا کہتے ہیں تاروں کا جھرمٹ نہ ہو اور اس میں چاند جگمگا نہ رہا ہو, تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ جو تھوڑا سا ہے نا تعریف سے ہاتھ کھینچنا اپنے ہم اثروں کا, میں اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں مووی کے حوالے سے. آپ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے
बीच मैदान में आप मुझे किसी गड्ढे में उठा के फेंक दें, बिस्मिल्लाह फेंकें, अब मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। देखिए बात यह है कि अदीब, शायर, आर्टिस्ट, इवन जवाद फैज़ी, और अगर आप हम तीनों को भी शामिल कर लें तो आपकी मेहरबानी, ये सारे बहुत बैलेंस्ड लोग नहीं होते, ये इम्बैलेंस्ड लोग होते हैं। नंबर एक, इम्बैलेंस्ड होते हैं जब ही वो कोई तख्लीक करते हैं। अगर वो बैलेंस्ड हो तो उनको तो हर चीज़ ठीक नज़र आए, फिर उनका ज़हन तड़पेगा नहीं, उनके अंदर बेचैनी पैदा नहीं होगी। फिर दियारे नूर में जो तीरा शबों का साथी वाला मिसरा है, वो कोई बैलेंस आदमी नहीं कह सकता, वो एक मुख्तलिफ आदमी कह सकता है। तो एक बात तो ये है जो आप सवाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी में एक दूसरे के लिए पसंद और नापसंद के मामलात होते हैं, नॉर्मली रिश्तेदारी में, ताल्लुकात में और बाकी मामलात में, इवन जो जिसको आप नज़ियाती गिरोहबंदी कह लें या मफादाती गिरोहबंदी कह लें, उसमें भी हमारी पसंद और नापसंद होती है आम आदमी की। तो जब आप अदीब हो जाते हैं, आप शायर हो जाते हैं, फ़नकार हो जाते हैं, तो फिर उसमें भी शिद्दत होती है। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। Only one thing can challenge me. Panther tires. Our grip, our focus are the same. There is a new king in town. King 56. Panther tires. Level ही हो रहा है. There is a new king in town. हमारे पास जब पाकिस्तान बना है तो तजर्बाकार सियासी कारकुन नहीं थे। ये जो इख्तलाफ राय है ना, सियासत में जो इख्तलाफ है ना, वो कुफर और इस्लाम की लड़ाई नहीं होती। मैं नहीं समझता कि कोई अखबार या रसाला अपनी अशात के बल पर जिंदा रह सकता है। आपको अपनी बात दलील से करनी चाहिए, शाइस्तगी से करनी चाहिए और दूसरे की बात तवज्जो से सुननी चाहिए। Panther tires. Level ही हो रहा है. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। जनाब सैयद इफ्तिखार आरफ पे बनने वाली फ़िल्म 12वां खिलाड़ी, उस पर बात हो रही है। उसकी प्रोड्यूसर, उसकी मेकर आयशा अकरम भी यहाँ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार, अदीब और मौर्रिख़ जनाब डॉक्टर फ़ारूक आदिल, और फ़िल्म क्रिटिक, ख़ुद फ़िल्म मेकर हैं, एक्सपर्ट हैं, जनाब हारून शुएब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथ तो फिर मेरा ख्याल है वन ऑन वन किसी प्रोग्राम में सारी इशू पे बात करते हैं। कहने की इजाज़त देते हैं आपकी मेहरबानी से। देखें, अगर ये ना होता, अगर ये मुआसराना चश्मक ना होती इस फिल्म में और इसका इजहार ना हुआ होता, एक आदमी आप उसने टारगेट किया आयशा ने कि ये आदमी है जो इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ काम करता रहा, उसने कहा, उसने बात करने से इनकार कर दिया, तो फिर एक तो ये कि हमें पता कैसे चलता कि ये अदीब नहीं है, ये फ़नकार नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये पता कैसे चलता कि किसका कितना ज़र्फ़ है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो सर, मैं शुरू में से यही कह रहा था कि ये ज़र्फ़ को बढ़ाना होगा, जितने बड़े नाम है उतना ज़र्फ़ ज़्यादा होना चाहिए। एनी जी गाल सी नहीं होना चाहिए। 100 गल्लां नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं सही। हारून शुएब साहब। जी सर। सर, वो जो इस प्रोग्राम को देख के इस प्रोफेशन में आना चाहें और फिल्म मेकिंग में आना चाहें, वो ड्रामा लिखना चाहें, वो बनाना चाहें, प्रोड्यूस करना चाहें
اور کیمرہ چلانا چاہیں, کیمرہ چلوانا چاہیں, کیمرے کے پیچھے ہونا چاہیں, ان کے لیے اس فلم کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھیں اور ان کے لیے کتنی رہنمائی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے کہ اگر وہ چوز کرنا چاہیں, چلیں اسی صنف کو, وہ ادب کو, وہ شاعری کو یا کسی بھی سائنسدان کو, تو اس میں بیسک چیزیں کیا کیا ہونی چاہیے جو اس فلم کو 4 چاند لگائیں گی اور لوگوں تک پہنچیں گی اور قبولیت بھی حاصل ہو سکے گی؟ بالکل ٹھیک ہے جی. 2-3 چیزیں میں اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے جس چیز پہ بات ہو رہی تھی تھوڑی سی اگر میں صرف اس کو ہائی لائٹ کر دوں کہ جہاں یہ فلم بنی ہے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کو سیلیبریٹی بنا رہے ہیں, اپنے ارد گرد ہم کن لوگوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کن لوگوں کو ہوماج دے رہے ہیں, چاہے وہ فلم کے تھرو ہو, چاہے وہ لکھنے والے ہیں یا وہ صحافی حضرات ہیں, وہ کن لوگوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں. تو جس طرح کے لوگ آپ اپنے ہیرو بنائیں گے وہ اسی طرح کی آپ کی ذہن سازی بھی ہوتی جائے گی. سو اس معاملے میں بھی اگین دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ یہ فلم ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ یہ ان لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہے اور وہ لوگ اس فلم کا حصہ بنے, اس فلم سے جڑے, جو لوگ واقعی اس معاشرے میں ایک مثبت کردار یا ایک مثبت اثر ڈال سکتے ہیں. اچھا, آپ کے سوال کے اوپر آتے ہیں تو جس طرح جواد آپ نے کہا کہ جو نوجوان ہیں ان کو دیکھیے, جب آپ کوئی کہانی سنانے لگتے ہیں تو کہانی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیے. جب یہ جو آپ کے پاس کیمرہ آ جاتا ہے, آج کل بہت سارے ینگ لڑکے لڑکیاں یہ فلم سیکھ کر بھی آ رہے ہیں, مختلف ادارے ان کو سکھاتے ہیں, باہر سے بھی پڑھ کر آتے ہیں اور میرے سے اکثر ملاقات ہوتی ہے ان کی, تو وہ کچھ فرسٹریشنز کا شکار ہوتے ہیں. اب جس طرح عائشہ نے بتایا کہ ریسورسز نہیں ملتے, کوئی آپ کو سپورٹ بھی نہیں ملتی, کچھ اپنا انیشیٹو, کچھ اپنی جو ہے اس میں تگ و دو کرنی پڑتی ہے, تبھی کوئی چیز بن پاتی ہے. کبھی آپ لکی ہوں گے تو آپ کو شاید کوئی تھوڑی بہت سپورٹ کہیں سے فنڈنگ وغیرہ کی صورت میں مل جائے, لیکن عام طور پہ اس طرح ممکن نہیں ہو پاتا. لیکن یہ پھر پیشن کی بات ہے, پیشن آ گیا, پھر ٹیکنیک آپ نے سیکھ لی, جس طرح بھی آپ نے تعلیم حاصل کی یا ٹریننگ ایک عمل سے گزرے, اس کے بعد آپ نے یہ ٹیکنیک بھی سیکھ لی. لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں کسی شخصیت کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے میرے خیال میں کہ اس کو مختلف لینس سے دیکھا جائے. ایک تو وہ اس انسان کی اپنی کہانی ہے, لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا اس انسان کے ارد گرد کے معاشرے کی کہانی ہے, کیونکہ انسان بحیثیت خود تو ظاہر ہے ایک مینیفیسٹیشن ہے اپنی انوائرمنٹ کی. جو کچھ اس کا ارد گرد معاشرہ ہے وہ انسان اسی میں سے نکل کر آتا ہے, اپنے تجربات سے بنتا ہے انسان. تو یہ ایک فلم میکر جب وہ ایک بایوپک ژانرا کے اندر جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ بات سمجھے کہ وہ کہانی صرف اس انسان کی کہانی نہیں ہوگی, وہ کہانی اس معاشرے کی کہانی ہوگی. اور آپ لے لیجئے ایک سینٹرل کیریکٹر, جیسے کہ عائشہ نے افتخار عارف صاحب کو اس میں ایک سینٹرل کیریکٹر رکھا ہے, لیکن جب آپ چاہے کسی کھلاڑی کے اوپر فلم بناتے ہیں, کسی لکھاری کے اوپر فلم بناتے ہیں, کسی شاعر کے اوپر فلم بناتے ہیں, کسی اداکار کے اوپر فلم بناتے ہیں, تو اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ وہ صرف اس شخصیت کی کہانی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ شخصیت جو ہے وہ عکس ہے دراصل اس معاشرے کا جس کے اندر وہ شخصیت پنپ رہی ہے اور اس کا ایک سفر رہا ہے. تو وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو کیپچر کیا جائے, کیونکہ وہ آڈینس کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں نے افتخار صاحب کے بارے میں بات کی اس فلم میں, عائشہ نے جس طرح حسینہ معین صاحبہ کا ذکر کیا, اب ہم میں نہیں ہیں, دوسرے لوگ خوشبخت شجاعت صاحبہ کو ہم نے دیکھا, سلطانہ صدیقی صاحبہ کو ہم نے دیکھا, اختر وقار عظیم صاحب کو ہم نے دیکھا, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت افتخار عارف کے ارد گرد موجود تھے, اور یہ انہی سب لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو, اپنے میڈیا کو, اپنے ادب کو اس طرح فلرش ہوتے ہوئے یا ایک سرٹن ڈائریکشن لیتے ہوئے دیکھا ہے. عائشہ اکرم, یہ بتائیے گا کہ اس میں ابھی وزارت اطلاعات و نشریات بھی اور پاکستان ٹیلی ویژن بھی, اس میں پہنچنے میں اور پھر اب صورتحال کیا ہے ریلیز ہونے کے حوالے سے, اور کن کن دوستوں کا آپ کو تعاون بھی حاصل رہا؟ ہاں, اس میں ویسے میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 3 سال لگے مجھے اس فلم کو لانچ کرنے کے لیے, لیکن سارے کا سارا کریڈٹ آئی تھنک اگر میں کسی کو دیتی ہوں تو وہ جو ہمارے اب انفارمیشن سیکریٹری ہیں ظہور صاحب, میں ان کو دینا چاہوں گی, کیونکہ آئی تھنک اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ایک لٹریری پرسن ہے, ٹھیک ہے, اور میں ایک اپوائنٹمنٹ لی میں نے ان سے, اور میں ان سے کہی, آپ یقین مانیے جواد کہ 2 منٹ میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ آپ کل کریں, اور پھر ہم نے اس فلم کو لانچ کر دیا. آئی تھنک میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے, اور میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور پھر سلنگی صاحب
ने उसको इनॉग्रेट किया और जो मेरे लिए अगेन मेरे लिए ऑनर की बात है सबसे बड़ी। और आई थिंक ये भी सबसे पहले हुआ है कि किसी लिविंग लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश किया गया है, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, पीटीवी फिल्म्स, इंफॉर्मेशन सर्विस एकेडमी और जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, सारे ही दोस्तों का। अच्छा, मैं जिस तरह पहले हारून से भी पूछा कि इसमें मज़ीद जो आने वाले हैं, जिस तरह उन्होंने भी जवाब दिया, आपकी नज़र में और आपके ख़्याल में क्या जवाब है कि जो और इस तरफ आना चाहते हैं उन्हें किन खतूत पे चलना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि अपॉर्चुनिटी की बात है कि कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चों को, आने वाली नस्लों को, ठीक है। अगर आप ये फिल्म मेकिंग के हवाले से बात कर रहे हैं और वो फिल्म करना चाह रहे हैं तो उस पर सबसे पहले तो आने वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी फिल्म मेकर्स हैं न्यू, उनका अपना पैशन बहुत आई थिंक मायने रखता है सबसे ज़्यादा, कि वो देखते किस तरह से हैं सोसाइटी को, लोगों को, करेक्टर्स किन किन को वो आप अपने आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं, किन किन करेक्टर्स को, और कहाँ कहाँ पर आप ज़िंदगी के शोबों को देखते हैं कि यार यहाँ पर ये हमें ये चाहिए, सियासत में हमें ये चाहिए, हमें अदब में ये चाहिए, हमें स्पोर्ट्स में हमें ये चाहिए। सही, ये इंटरेस्ट भी है। और मैं इफ्तिखार आरिफ साहब ने जो ये कहा कि मैं किस उम्र में आया था, ये भी एक दफ़ा देखते और सुनते हैं, एक दफ़ा देखते और सुनते हैं। डॉक्टर साहब की जानिब भी बढ़ना है कि फिर किस तरह के लोग, शख्सियात चूज़ करनी चाहिए, एक देख लीजिएगा इफ्तिखार आरिफ साहब क्या फरमा रहे हैं। कभी कभी मुझसे लोग कहते हैं कि भाई 1965 में आप पाकिस्तान आए, इतनी देर में क्यों आए? तो मैंने उनसे गुजारिश की कि अगर मैं 1944 में पैदा हुआ हूँ, 1947 में कैसे आ सकता था? पाकिस्तान मेरा इंतखाब था, मुझे किसी ने धक्का नहीं दिया था, यानी मेरे यहाँ फसाद नहीं हुए थे कि जो मैं यहाँ आया। जी, मेरे यहाँ कोई फसाद नहीं था जो मैं यहाँ आया। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, ये मुझे फरमाइएगा, जिस तरह मैंने दोनों दीगर पार्टिसिपेंट से ये पूछा भी, आपसे मैं इल्मी लिहाज से, अदबी लिहाज से ये पूछना चाहूँगा कि जिसने आना है, ये जो पाकिस्तानियत है, इसकी खिदमत है, इसकी ज़बान की खिदमत है, इसके इदारों की खिदमत है, इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे नौजवान नस्ल के उन लोगों को या उन बच्चों को जो इस पर कुछ करना चाहते हैं? तो आप किस सिन्फ की तरफ इशारा करना चाहेंगे कि इसमें काम की ज़रूरत है, जिससे हमारी ये जो मौजूदा नस्ल और आने वाली नस्ल है उनको कोई पाकिस्तानियत, वतनीयत, उसकी मोहब्बत, उस हवाले से भी बात करने की जो है वो मौका मिल सके, स्टेज मिल सके? बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब। मैं आयशा की बात उचक कर बात करना चाहता था। सबब क्या था कि वो बात बकौल आपके होम्योपैथी हो गई थी, वाला होम्योपैथी भी 303 की गोली की तरह लगती है। आपने मुझे बताई थी, उसने मुझे ठीक किया है वाकई ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो आपको इन्होंने बात बताई उसको मैं ज़रा ज़्यादा साफ करके बताता हूँ। किस्सा ये है कि अगर आपने इस फील्ड में आना है तो फिर आपको अपनी तहजीब के साथ जुड़ना होगा। ठीक है। अब तहजीब के साथ न जुड़ने का नतीजा क्या निकलता है, इसकी आपके सामने दो मिसालें पेश करूँगा। नंबर एक, हमारे यहाँ कहते हैं जी कि हमारी अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अब तरक्की कर रही है और बड़ा अच्छा काम कर रही है। वैसे मैं जितनी भी लोगों ने फिल्में सजेस्ट की और मैंने जाके देखी, मैं मायूस होके आया। अच्छा, अब फिर मैंने इसको समझने की कोशिश की कि क्यों मायूसी होती है। फिर मुझे एक साहब का इंटरव्यू देखने का मौका मिला जो फिल्म साज हैं पाकिस्तान में। वो इंटरव्यू दे रहे थे किसी मॉर्निंग शो में या कहाँ, तो वो ये कह रहे थे अपने किसी अदाकार का नाम लेकर कि मुझे उस पर गर्व है। आप समझते हैं गर्व क्या होता है और किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? क्या हम उसको अपनी ज़ुबान में राइज कर सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, हमारा एक स्टार गुलूकार है, बहुत ही बड़ा गुलूकार है। जब हम उसके असातिज़ा की तरफ जाते हैं तो एहतराम से हमारे सर झुक जाते हैं। वो एक टेलीविज़न चैनल के स्टेज पे बैठ के कह रहा था कि मैं उस मंच पर गया। ये क्या है? ये तहजीबी मरूबियत है। तहजीबी मरूबियत वो तो डॉक्टर साहब जो कार्टून भी चल रहे हैं ना, मेरा वो एक दिन छोटा सा कहता है कि इस समय हमें जाना चाहिए। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि रोकना तो होगा ना। ये गल तो पूरी होने दो जी, गल पूरी कर लो। तो तहजीबी मरूबियत का सफ़र जब आगे बढ़ता है ना,
تو پھر جو کچھ اس وقت انڈیا کے کرکٹ کے اسٹیڈیمز میں ہو رہا ہے پھر یہ ہوتا ہے. پھر آپ شکست پر شکست کھاتے ہیں. تو جو کچھ بتا رہی ہیں آپ کو عائشہ، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اپنی تہذیب کا شعور حاصل کریں، اپنی تہذیب کے ساتھ جڑ کر آگے چلیں. اور اپنی تہذیب سے جڑنے کا ایک طریقہ وہ ہے جو ہمیں عائشہ نے بتایا، افتخار عارف پر کام کر کے. اب میں آپ کو ایک مثال 1 منٹ میں اور دے دیتا ہوں. منٹو پہ ایک فلم بنی ہے پاکستان میں، منٹو پر ایک فلم بنی ہے انڈیا میں. یہ دونوں فلمیں ڈبہ فلمیں ہیں اور ان فلموں کے بنانے والوں کو سزا ملنی چاہیے باقاعدہ، کیونکہ نہ وہ منٹو کو انہوں نے پڑھا، نہ منٹو کو انہوں نے جانا، نہ منٹو کی ایک زندہ ایک چلبلی شخصیت کو وہ پہچان سکے. اب اگر آپ منٹو کی اس شخصیت کو پردہ اسکرین پہ پیش کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی اس عہد کی بڑی بڑی فلمیں غائب ہو جائیں. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ آپ اپنے ادب کے ساتھ جڑے ہوں گے نا، آپ اپنے ادب کو جانا ہوگا نا آپ نے، تو اس کے بعد یہ بات ہو سکے گی. اگر آپ نے اس کے افسانوں کے ٹوٹے کو چھوٹے چھوٹے ڈراماٹائز کر کے فلم کا حصہ بنانا ہے تو پھر تو ڈبہ فلم ہی بنے گی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور آپ کو عائشہ نے بھی یہی بتایا کہ آپ نے اگر اس میدان میں کام رکھنا ہے تو اپنی زمین، اپنے ادب، اپنی تہذیب اس کے ساتھ جڑ کے آگے بڑھیں گے تو ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں جڑیں گے تو پھر آپ منچ بھی بولیں گے، آپ گرو بھی بولیں گے اور آپ شکست پہ شکست بھی کھائیں گے. ہاں جی ہارون، یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں اس پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اسی طرف ہی سوال آ رہا تھا کہ ہمیں اپنی تہذیب سے جڑے رہنا ہے. لیکن میں پھر بہرحال اس پروگرام میں احاطہ نہیں ہو سکا سارے معاملات کا. مجھے لگتا ہے ایک نشست اور شاید کرنی پڑے گی، فلم ریلیز ہونے کے بعد کریں گے، تاکہ وہ جو روایتی ہم کہنا چاہتے ہیں نا وہی لفظ کے آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے لکھ لکھ کے میں بھی تنگ آ گیا ہوں، اسی طرح کی گفتگو نہیں، ہمیں تھوڑا سا پھر کھولنا پڑے گا چیزوں کو. ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے جواد صاحب، کہ تہذیب سے جڑنے کی بات بالکل میں نے بھی کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی کی اور عائشہ نے بھی کی، اور یہ فلم بھی جو ہے تہذیب سے جڑنے کا ہی ایک پیغام دے رہی ہے. لیکن ایک اور چیز جو میں نے دیکھا ہے اس فلم میں بہت اچھی طرح کیپچر ہوئی ہے اور جس کو ضرور ایکنالج کرنا چاہیے، وہ ہے تحقیق. وہ بھی بہت ضروری ہے. اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ ینگ فلم میکرز جب کسی اس طرح کی فلم کو بنانے کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. آئی تھنک یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اس موضوع کے اوپر تحقیق بھی ضرور کریں، پڑھیں. لیکن ارون بھائی یہ بھی تو چل رہا ہے نا یار کہ یہاں پہ ریسرچ کے نام پہ صرف سرچ ہو رہی ہے. ہاں جی، وہ گوگل سے نہیں ہوگا، وہ آپ کو پھر وہ جس طرح ہم بات کریں کہ اس تہذیب سے جڑنا اور پھر اس کے مزاج کو سمجھنا، ان لوگوں کے پورے جرنیز کو سمجھنا، ان کے ساتھ ایک رسپیکٹ کا رشتہ رکھنا. جس طرح عائشہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے آئیڈیلائز کیا ہے، جن لوگوں نے اس ملک کے ادارے بنائے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی کو سمجھنا، ان کے سفر کو، ان کی انڈیویجول جرنیز کو بھی سمجھنا، کیونکہ ہر انسان پھر وہ سم ٹوٹل کا ایک مینیفیسٹیشن ہے. تو وہ تحقیق بہت ضروری ہے. تو جب آپ فلم بنانے لگتے ہیں، جو ینگ ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ بڑا سطحی سا کام اسی لیے لگتا ہے کیونکہ وہ اتنی تحقیق کی طرف جاتے نہیں ہیں. وہ اس پوری ہسٹری کو، اس لیگیسی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جس کے بعد ایسی فلم بنانا ممکن ہو سکتا ہے. اس کے بغیر تو پھر وہی بنے گا جو کہ ہم عام طور پہ دیکھا کرتے ہیں، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے. صحیح. عائشہ، آخر میں آپ سے پوچھوں کتنی امیدیں، کتنے وہ جو سوچا تھا تو جھنڈے گاڑ دوں گی، وہ کتنی امید ہے کہ اس میں پذیرائی بھی ملے گی، قبولیت میں ملے گی؟ اب یہ تو فیصلہ آپ لوگ دیکھ کے کریں گے، اور میرا خیال سے یہ آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں. اسی پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے ایک جملہ بولنے دے تو. عائشہ نے تو آپ بھیج دی ہے. عائشہ صاحب تو ہی چلے جوان ہی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے فلم دیکھی ہوئی ہے، لہٰذا ٹی وی جرنلزم جب میں نے شروع کرنا چاہا نا تو فرحاد زیدی صاحب ایم ڈی رہے ہیں پی ٹی وی، تو ان کے پاس میں گیا. انہوں نے کہا یار ایک اسکرپٹ لکھ کے لاؤ. تو انہوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک کہا کہ یار یہ ایک پیراگراف تم نے کیوں لکھا ہے؟ میں نے کہا سر تمہید. انہوں نے کہا یہ تمہید کیا ہوتی ہے؟ جب آپ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں تو جو بات کریں وہ ٹھک کر کے لگنی چاہیے. تو عائشہ کی جو یہ فلم ہے یہ ٹھک کر کے لگتی ہے. اور کیسے؟ اس میں اسکرپٹ نہیں ہے، پوری کہانی ہے، پورا شاندار سفر ہے افتخار عارف کا، لیکن اسکرپٹ کا ایک لفظ نہیں ہے. تو یوں لگتا ہے کہ آپ ایک چلتی ہوئی فلم دیکھ رہے ہیں اور اس میں ڈوب گئے. تھینک یو سر. ویسے اب آپ کو جواب مل گیا، ڈاکٹر صاحب نے پوری فلم دیکھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے پیسے پورے ہو گئے ہیں. اب میرا خیال سے پیسے خوش رہے، سلامت رہے. بہت شکریہ ہارون آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے.
عائشہ थैंक यू सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो अल्लाह मच ताला जवाद, और आसानियाँ आपने करे। हमें बुलाया हाँ, अल्लाह इसके ताला लिए आसानी- थैंक यू। नाज़रीन, वो बात फिर चूँकि तहज़ीब की ज़बान की है, ये इस ज़ुबान से जो ज़बान में बोलता हूँ ना उसकी बात है, और हमें आप पे आना होगा तुमसे निकल के। तहज़ीब अगर तहज़ीब ही चाहिए ना तो फिर आप, तुसी, तुआनू, ये सब कुछ है। ये तू का जुमला जो हो गए हैं ना, उससे हमें निकलना होगा। पाकिस्तान टेलीविज़न पे नशरियात में तातुल आता था या कोई बड़ी तकरीर आने वाली होती थी, जब सब सहम के दीवारों के साथ लग जाते थे, तो तब उसमें आया करता था इंतज़ार फरमाइए। अब पीटीवी में तब इफ्तिखार आरिफ हों या दीगर जय्यद शख्सियात हों, वो बुज़ुर्गों को सिर्फ ये नहीं कह रहे होते थे कि इंतज़ार फरमाइए, वो बच्चे भी देखने वाले होते थे तो उन्हें भी यही मैसेज जाता था कि इंतज़ार फरमाइए। इंतज़ार कार मार नहीं, इंतज़ार फरमाइए। फ़िल्म आने वाली है, अब इंतज़ार फरमाइए। जब तक आप इंतज़ार कर रहे हैं, जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।